بحیرہ جنوبی چین کے نیچے پانی کے اندر ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس میں گھاٹیاں اتنی گہری ہیں کہ کبھی کسی انسان مشین نے ان کی کھوج نہیں کی۔ بحری جہاز اکثر ان پانیوں میں غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ کیوں۔ ایک خوفناک طوفان کے دوران ایلا ایک جہاز پر کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے جب وہ جون کے ساتھ بحث کر رہی ہے جو اس کی مدد کے لیے باہر آنے سے انکار کر رہا ہے۔ اپنی سستی بند کرو اور میری مدد کرو، میں بھی بہت محنت کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اچانک سکرین خراب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی تمام ریڈار پاور کھو دیتا ہے۔ وہ میکینک جوئی پر چیختا ہے جو اسے چھیڑتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ مشینوں کا صحیح علاج کرنے کے بجائے اسے توڑ دیتا ہے۔ عملے کو ہنوور نے رکھا ہے جو کچھ سامان کو ایک مخصوص مقام پر لے جانے میں دلچسپی رکھتا ہے لیکن اس کی وجہ نہیں بتاتا۔ ہنوور اپنے ساتھ کرائے کے فوجیوں کی ایک ٹیم لاتا ہے جو سمندر کے عادی نہیں ہے۔ ٹائی بیمار ہو جاتا ہے اور جب وہ پلٹ جاتا ہے تو سب اس کی خوشی مناتے ہیں۔ ٹے اور مٹول کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو اپنے ہتھیاروں سے دھمکیاں دیتے ہیں لیکن آخرکار ہنس کر بات چیت ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد گروپ ٹائی کو دوبارہ الجھانے کے لیے عجیب و غریب باتیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جوئی کارگو بے میں جھانکتا ہے اور ہنوور کے ڈبوں کو کھولتا ہے اور ٹارپیڈو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ کرائے کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ آئلا نے اسے کامز پر سنا اور جون کو مدد کے لیے راضی ہونا پڑا۔ آخرکار وہ سب کو روکنے کے لیے ایک جسم کو گولی مار دیتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہیں رہتا تو ان کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور وہ مشن مکمل نہیں کر سکے گا۔ ہنوور اسے یاد دلاتا ہے کہ سوال نہ کرنا بھی معاہدے کا حصہ ہے اور کرائے کے فوجی جوئی کو مارتے رہتے ہیں اس لیے جو ان میں سے ایک کو مار ڈالتا ہے۔ کرائے کے فوجیوں نے فوری طور پر اپنی بندوقیں نکالی اور جوئی کے سینے پر چاقو رکھ دیے لیکن ہنوور انہیں جوئی کو جانے دینے کا حکم دیتا ہے۔ جب ایلا اپنے بوائے فرینڈ کے زخموں کے بارے میں سوچتی ہے ہنوور اپنے مردوں کو مسلح کرنے کے لیے بکس کھولتا ہے اور ملیگن ٹارپیڈو کو چالو کرتا ہے۔ اس دوران ایک پرتعیش بحری جہاز بھی طوفان سے گزر رہا ہے لیکن اندر ہر کوئی بہت مزہ کر رہا ہے۔ مالک سائمن اپنے پروجیکٹ کے بارے میں تقریر کرتا ہے اور ہر ایک کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ ٹریلین پارٹی سے گزرتا ہے اور کیپٹن ایتھرٹن کا مقابلہ کرتا ہے تاکہ اس کا بٹوا صاف طور پر چوری کرے۔ وہ باہر جا کر اسے خالی کر دیتی ہے اور سمندر سے آنے والی ایک عجیب آواز سے ڈر جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹریلین سیکیورٹی آفس کا تالا کھولتا ہے اور کیمرے کو ببل گم سے ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر وہ والد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آتسٹن کے بٹوے سے چوری شدہ کارڈ کا استعمال کرتی ہے جہاں اسے قیمتی زیورات ملتے ہیں۔ اسی لمحے سائمن اور آتسٹن اندر آتے ہیں اور اپنے آدمیوں سے کہتے ہیں کہ وہ اسے گرفتار کر لیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ انہیں ٹریلین کی مجرمانہ فائل کے ساتھ ایک رپورٹ بھی ملی ہے جس میں اس کی تمام چوری سزائیں اور وہ 4 ممالک میں مطلوب ہے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سائمن نے اسے تھپڑ مارا اور ایتھرٹن کو اس کا کارڈ واپس مل گیا۔ چونکہ جہاز میں کوئی سیل نہیں ہے وہ ٹریلین کو اسٹوریج روم میں بند کر دیتے ہیں۔ اہم سائمن کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس نے اپنا بٹوا لے لیا ہے۔ ٹریلین سٹوریج میں موجود لذیذ اشیاء کو کھا پی کر خوش ہے۔ کنٹرول روم میں ایک پراسرار شخص داخل ہوتا ہے اور ڈسکس تک پہنچنے کے لیے کمپیوٹر کو ہیک کرتا ہے جسے وہ اپنی ڈسکس کے لیے بدل دیتا ہے۔ ان کی روانگی کے بعد تمام سسٹم بند ہو گئے جس کی وجہ سے جہاز کے کام ٹوٹ گئے اور ریڈار خراب ہو گیا۔ خرابیوں کے درمیان ایک ملاح نے پانی کے نیچے کوئی بڑی چیز ان کی طرف آتی دیکھی۔ اچانک وہ پراسرار چیز کروز جہاز سے ٹکرا جاتی ہے جس سے درجنوں افراد گر جاتے ہیں اور فرنیچر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سیڑھیوں اور بالکونیوں سے بھی گرتے ہیں جبکہ کھانے کے ڈبے کھربوں پر گرتے ہیں۔ کروز اپنی ایک سپیڈ بوٹ کھو دیتا ہے۔ ہجوم غار میں داخل ہوتا ہے اور راہداریوں سے بھاگتا ہے، دوسرے آدمی کو دھکیلتا ہے اور اس کی ٹانگیں پکڑتا ہے جب وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک عورت باتھ روم میں چھپ گئی اور دیواروں میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے بیت الخلا کے اندر سے کوئی اسے پکڑنے آتا ہے اور باتھ روم کو تباہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اسے مار ڈالتا ہے۔ جون کی طرف واپس وہ تاجروں کو کمان پر چھپے ہوئے دیکھتا ہے تاکہ وہ ٹارپیڈو لانچر لگا سکیں۔ ریڈار اب بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ پانی میں کسی چیز کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ ایک گری ہوئی سپیڈ بوٹ ہے لیکن جب تک جون اسے دیکھتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کا جہاز سپیڈ بوٹ سے ٹکرا جاتا ہے اور ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے جس سے جہاز کے انجن سمیت کئی حصوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جون کے پاس تمام سسٹم کو بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ گروپ آگ بجھانے کے لیے دوڑتا ہے اور شکر ہے کوئی ٹارپیڈو نہیں ملا۔ جب آئلا اپنی دوربین استعمال کرتی ہے تو اسے قریب ہی ایک کروز جہاز نظر آتا ہے اور جون سوچتا ہے کہ وہ ان سے کچھ ایندھن مانگ سکتا ہے۔ اچانک باڑے نے عملے کو اپنے ہتھیاروں سے گھیر لیا اور ہنوور نے اعلان کیا کہ اب وہ انچارج ہے۔ یہ انکشاف ہوا ہے کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ کروزر کو لوٹ لیا جائے اور پھر تمام شواہد کو تباہ کرنے کے لیے اسے ٹارپیڈو سے گولی مار دی جائے۔ کروز جہاز حرکت نہیں کر رہا ہے اس لیے کرائے کے فوجی دروازہ کھولنے اور اندر جانے کے لیے ایک خاص ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں۔ جوئی اور جون کو بھی مشن پر یرغمال بنا لیا جاتا ہے لیکن ایلا کو بلی کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کمرے میں بھاگتے ہیں اور مکمل حل تلاش کرتے ہیں۔ بجلی کی کمی کے علاوہ چند ایمرجنسی لائٹس موجود ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ لوگوں کی کمی ہے کیونکہ وہ ایک بھی شخص اپنے آس پاس نہیں پاتے۔ لفٹ میں بھی ہر طرف خون ہی خون ہے۔ تلاش جاری ہے لیکن وہ ابھی تک کسی کو نہیں ملا، اس کے باوجود جہاز پر لائف بوٹس موجود ہیں۔
अचानक उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और किराए के फौजी कई मिनटों तक अपनी बंदूकें चिल्लाते रहते हैं, यहाँ तक कि जून उन्हें बताता है कि यह सिर्फ एक बुरी आतिशबाजी थी। ताहम मर्द हिंवूर की तरफ से दी गई ताकतवर बंदूकों से इस कदर मुतासिर होते हैं कि तफरी के लिए गोलियां चिल्लाते रहते हैं। इसके बाद ग्रुप प्लान के मुताबिक अलग हो जाता है। स्टोरेज रूम में ट्रेलियन जागता है और पाइपों में कुछ अजीब आवाजें सुनता है। वो दरवाज़ा नहीं खोल सकती, इसलिए वो इसे ज़बरदस्ती केबल्स तोड़कर खोल देती है और फरार हो जाती है। दूसरे जहाज़ पर एला हादसे की वजह से होने वाले एक बड़े सुराख की मरम्मत कर रही है जब वो पानी में कुछ देखती है और खौफजदा हो जाती है। वो एक तैरती हुई लाश को देखती है और घबरा जाती है, और जब वो सोच रही थी कि क्या करे, किसी ने इसकी टांगें पकड़ लें और इसे पानी के नीचे खींच लिया। क्रूज के मैकेनिकल कमरे में जून और जू अपने जहाज़ को ठीक करने के लिए ज़रूरी पुर्जे हटा रहे हैं। जब जान इसे बताता है कि क्रूज का हल नाकाबिल तस्खीर होना चाहिए, तो वो समझ नहीं सकता कि क्या चीज़ इतनी मजबूत हो सकती है कि वो इसे तोड़ सके। ते एक अजीब सी आवाज़ सुनता है और चेक करने के लिए राहदारी में चला जाता है। थोड़ी देर उछलने के बाद इसे खौफ होता है कि इस पर कुछ गिर जाए, लेकिन ये सिर्फ कुछ केबल्स हैं। जैसे ही आवाज़ आती रहती है, टाई पानी में बुलबुलों को देखता है और करीब आता है, बस फौरन मर जाए। दूसरे तेजी से हरकत करते हुए इसके गालों और अजीब आवाज़ को सुनते हैं। मरकजी दफ्तर में ट्रेलियन वालेट में वापस जाने की कोशिश करता है और बाकी ग्रुप के हाथों पकड़ा जाता है। हिंवूर इसे बाग में पकड़ता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। एक किरायादार इससे साइमन का कार्ड लेकर वालेट खोलता है, सिर्फ उसके सर पर टिम्बलर लेने के लिए। ये इंकिशाफ हुआ है कि साइमन और चांद के बच जाने वाले वहां छुपे हुए थे। ग्रुप गोली चलाता है और ज्यादातर ग्रुप को मार डालता है, इससे पहले कि वो समझ जाएं कि वो सिर्फ आम शहरी है। साइमन और एथरटन आग से बचने में कामयाब हो जाते हैं और किराए के फौजी उन्हें यरगमाल बना लेते हैं। इस वक्त ममोली हिंवूर को कॉल करती है और इसे बताती है कि ट्री मर गया है। जून का कहना है कि नीचे कुछ है और उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है। अचानक ममोली को नीचे खींच लिया जाता है और पानी में वापस घसीट लिया जाता है। इसका सर एक पाइप पर मारता है। जोई और जून खौफजदा होते हुए देखते हैं जब ममोली को एक तारीख कोने में ले जाया जाता है और गूंजती आवाजें इसके कत्ल का इशारा देती है। जैसे ही जू जरूरी पुर्जे हासिल करने के लिए भागता है, जून ने ममोली की बंदूक से गोली चलाई ताकि इसे कमरे से फरार होने में मदद मिले। जून और जू एक राहदारी पर पहुंचते हैं जहां वो पानी में हरकत करते हुए देखते हैं। इफरीत फर्श को करीब आते ही तबाह कर देता है और दोनों एक दरवाजे तक पहुंचने के लिए जितनी तेजी से भाग सकते हैं, जिसे वो मखलूक को बाहर निकलने से रोकने के लिए बंद कर देते हैं। वालेट में साइमन हिंवूर को बताता है कि राकुशस हर जगह मौजूद हैं, लिहाजा हिंवूर का ख्याल है कि डकैती इंतजार कर सकती है। जब हर कोई हुडल में होता है, ट्रेलियन लिफ्ट में जाने के लिए दौड़ती है, जहां इसे शाफ्ट में एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। जब दरवाजे खुलते हैं, जोई और जून अंदर भागते हैं और इसे बाहर निकलने से रोकते हैं। शोर इस वक्त तक जारी रहता है जब तक दफ्तर में लिफ्ट रुक नहीं जाती, जहां बाकी ग्रुप अंदर आ जाता है। किरायादारों को अब भी इफरीत की कहानी पर यकीन नहीं है और वो समझते हैं कि जून ने उनके दोस्तों को मार डाला है। जब मुलिगन ने इसे पकड़ लिया और चीखना शुरू कर दिया तो जून ने इसे कमर में लात मार दी। फिर लिफ्ट हिलना और तेजी से हरकत करना शुरू कर देती है। ग्रुप खौफजदा हो जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे हैं। इसी लम्हे केबल्स टूट जाती हैं और लिफ्ट तेजी से गिरने लगती है। शुक्र है जब ये टकराता है, दरवाजे टूट जाते हैं और सब बाहर निकल जाते हैं। इस मंजिल पर वो हर तरफ खून में ढके कुंकाल देखकर घबरा जाते हैं। कॉरिडोर के आखिर में दरवाज़ा झूलने लगता है और आखिर में ताला टूट जाता है। मॉनिटर भी झूलने लगते हैं, लेकिन चंद सेकंड के बाद रुक जाते हैं। ग्रुप खामोशी से इंतजार करता है, इस उम्मीद पर कि मखलूक हरकत करेगी। ताहम जब एक किराए का जंगजू गलती से एक थैले पर कदम रखता है तो आवाज़ की वजह से इफरीत पागल हो जाता है और जंगजुओं को दोबारा मार डालता है। हिंवूर और जून ने फायर खोल दिया। जब ग्रुप पीछे हटता है, वो दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाता है और इसे ताला लगा देता है ताकि पिछला इफरीत बच सके। दूसरे जहाज पर बली एला को तलाश कर रहा है और इसे पानी में कुछ अजीब नजर आता है। चंद मिनट बाद ग्रुप देखभाल के कमरे में पहुंच जाता है, जहां कोई खून का नुकसान नहीं होता है। साइमन और आतिस्टन का ख्याल है कि वो मदद के लिए कॉल करने से कासिर था, क्योंकि किसी ने सिस्टम को क्रैश कर दिया था। ताहम ये नतीजा अखज़ किया जाता है कि साइमन ने ऐसा किया क्योंकि इसने देखा कि वो और हिंवूर एक दूसरे के पास जा रहे हैं। ये इंकिशाफ हुआ है कि साइमन एक मुजरिम है, लिहाजा इसने क्रूज को लौटने और फिर इंश्योरेंस की रकम के लिए इसे उड़ाने के लिए किरायादारों की खिदमात हासिल की। इसने लाइफ बूट्स पर मुसाफिरों को बचाने का मंसूबा बनाया, लेकिन राकेशसू ने सब कुछ तबाह कर दिया। एथरटन नाराज हो जाता है और साइमन पर हमला करता है, लिहाजा हिंवूर को उन्हें अलग करना पड़ता है। जैसे ही वो ट्रेलियन का मुकाबला करते हैं, ट्रेलियन बंदूक चला लेता है। इस वक्त जोई अपने कंधे पर कुछ गो को गिरते हुए देखता है और जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरता है, इसने अपने सीने पर बड़े बड़े खैमे देखे और चीख उठी। जून ने एक गोली चलाई जिससे खून और गो इन सब पर गिर पड़े। गोलियां एक खैमे में लगें और बली इससे गिर गया। वो बेहद दर्द में चीखता है क्योंकि गो आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म को पिघलाता है, यहां तक कि सिर्फ एक कुंकाल बाकी रह जाता है। खौफजदा गिरोह बंदूकें चिल्लाते हुए दौड़ लगाता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा खैमों को तबाह कर देते हैं। अहम जहाज के हर कोने में राकुशस नजर आते हैं।
ٹیم الگ ہو جاتی ہے اور ٹریلین جون کو ڈھونڈتا ہے اور اسے اپنے جہاز پر لے جانے کو کہتا ہے۔ انہیں حملہ آور خیمے سے روکا جاتا ہے جو ٹریلین کا پیچھا کرتا ہے۔ جون نے دیکھا کہ خیمے کے دانت ہیں لیکن آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ کسی بھی آواز پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جان کتنی ہی آہستہ حرکت کرتا ہے، عفریت اسے سنتا ہے اور اپنے خیموں کو کھول کر حملہ کرتا ہے۔ شکر ہے ٹریلین آگ کے ساتھ واپس آتا ہے اور خیمے پر حملہ کرتا ہے جب تک کہ یہ حرکت نہ کرے۔ ایک اور راہداری میں سائمن ایتھرٹن کو دیکھتا ہے جس کا پاؤں عفریت نے پکڑ لیا لیکن اس نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹریلین اور جون پہنچیں اور اسے باہر نکالنے کی کوشش کریں، تاہم عفریت بہت مضبوط ہے اور اسے جلدی سے کھا جاتا ہے۔ دوسرے آتے ہیں اور جون کے ساتھ گولی مار دیتے ہیں جب تک کہ وہ مخلوق کو مزید نہیں دیکھ سکتے۔ سائمن نے پتہ لگایا کہ خیمہ دراصل ایک کیڑے کا ایک جیسا ورژن ہے جو اپنے شکار کے تمام رطوبتوں کو چوسنے کے بعد کنکال کو تھوک دیتا ہے۔ جون نے دکھاوا کیا کہ وہ اپنے جہاز پر واپس جا رہا ہے اور ہر کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جلد ہی ایمرجنسی لائٹس ختم ہو جاتی ہیں اور انہیں فلیش لائٹس استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ بدقسمتی سے باہر نکلنے کی طرف جانے والا واحد راستہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اس لیے جون ہنور اور ملیگن غوطہ لگانے پر راضی ہیں اور چیک کریں کہ آیا یہ سفر کے لیے محفوظ فاصلہ ہے۔ جب وہ قریب دیکھتے ہیں ملیگن کو ایک عجیب چیز نظر آتی ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے۔ جون اور ہنور کو دوسرے سرے پر پہنچنے پر اسے باہر جانے دینا ہوگا۔ اسی وقت دوسرے گروپ کے پیچھے راہداری میں ایک عفریت نمودار ہوتا ہے اور جو کو جلدی سے دروازہ بند کرنا پڑتا ہے۔ حیوان پوری طاقت سے اسٹیل پر گولی چلانا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک خوفزدہ سائمن دوسروں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پانی میں غوطہ لگاتا ہے۔ آخر کار دروازہ کھلتا ہے اور کیڑے انسانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو فوراً فائر کھول دیتے ہیں۔ کرائے کے ہتھیار کی طاقت کے باعث ٹریلین بھی پانی میں گر جاتا ہے۔ جلد ہی جوئی کی گولیاں ختم ہو گئیں تو وہ بھی پانی میں غوطہ لگاتا ہے۔ آخری کرائے کا حملہ آور اس وقت تک گولی چلاتا رہتا ہے جب تک کیڑا اتر نہ جائے، پھر وہ دوسروں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ بدقسمتی سے ایک کیڑا اسے ڈھونڈتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے، پھر اسے مارنے سے پہلے وہ درندے کو بھی نیچے اتارنے کے لیے ایک دستی بم چالو کرتا ہے۔ گروپ باورچی خانے میں دوبارہ ملاقات کرتا ہے اور اپنے اختیارات پر تبادلہ خیال کرتا ہے۔ سائمن کو احساس ہے کہ اس نے منصوبے کے حصے کے طور پر ایک ریسکیو ٹیم کی خدمات حاصل کی ہے لیکن وہ 24 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گی۔ آدھے گروپ نے فیصلہ کیا کہ انہیں جون کی کشتی پر جانا چاہیے جبکہ دوسرے آدھے کا خیال ہے کہ انہیں باورچی خانے میں انتظار کرنا چاہیے کیونکہ وہاں اتنا کھانا ہے کہ وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ملیگن اپنا دماغ کھونے لگتا ہے اور ہنور کو اسے بندوق کی نوک پر واپس رکھنا پڑتا ہے۔ اچانک ملیگن کے پیچھے ایک کیڑا نمودار ہوتا ہے اور سب بھاگتے ہی گولی چلاتے ہیں۔ فائر کی گئی گولیاں چولہے سے ٹکراتی ہیں اور آگ بھڑکتی ہیں جس سے کیڑا ایک وینٹ میں غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بار ملیگن چھپ چھپ کر وینٹ پر آتا ہے اور عفریت کو ڈراتا ہے جو پھر اس کے پیچھے نمودار ہوتا ہے اور اسے پورا کھا جاتا ہے۔ باقی ٹیم باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن راکوشس ہر دروازہ بند کرتے رہتے ہیں۔ وہ کچھ کیبلز کو بھی توڑ دیتا ہے تاکہ راہداری بلاک ہو جائے اور سائمن کو احساس ہوا کہ کیڑے انہیں جہاز کی کمان کی طرف مجبور کر رہے ہیں۔ وہ دوسروں کو وہاں تک پہنچنے کا طریقہ بتاتا ہے لیکن وہ ایک مختلف دالان لیتا ہے۔ جب گروہ کمان میں داخل ہوتا ہے تو ہر طرف کنکال اور خون دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ اچانک خال پھٹ جاتا ہے اور ایک بڑی لہر کمان کو پانی سے بھر دیتی ہے۔ یہ گروپ راہداری سے نیچے بھاگتا ہے اور سائمن کو ڈھونڈتا ہے جو ان کے چہروں پر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ پانی تیزی سے جون اور ٹریلین سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہاز کے پرزوں پر مشتمل بیگ کھو دیتے ہیں۔ راکشسو نے جو اور ہنور کا پیچھا کیا جو ایک دستی بم پھینکتے ہیں۔ دھماکہ مخلوق کو سست کر دیتا ہے لیکن انہیں روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہنور نے جوئی کو ٹانگ میں گولی مارنے کا فیصلہ کیا تو وہ گرتا ہے اور اسے گیند کی طرح پیٹھ میں لات مارتا ہے۔ جوئی ایک ڈم ویٹر کو تلاش کرنے کا انتظام کرتا ہے اور اندر چھپ جاتا ہے جبکہ راکشس ہنور کے پیچھے جاتے ہیں۔ کیسینو کے کمرے میں جوئی ایک وقفہ لیتا ہے اور اچانک ہنور سے خوفزدہ ہو جاتا ہے جسے ایک کیڑا آہستہ آہستہ کھا رہا ہے۔ جوئی بھاگنے سے پہلے اسے گولی مار دیتا ہے اور ہنور کو گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہنور اپنی تکلیف کو روکنے کے لیے خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آخری گولی چلاتا ہے اور اب اسے نگلنے کا درد اٹھانا پڑتا ہے۔ ڈری اسنا سائمن باہر جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ کروز ڈوبنے والا ہے۔ اسے قریب ہی ایک جزیرہ نظر آتا ہے۔ جون اور ٹریلین بھی باہر جاتے ہیں، پھر جون اپنے جہاز پر واپس چلا جاتا ہے جبکہ ٹریلین ایک موٹر بوٹ تلاش کرنے کے لیے ایک طرف کے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ جہاز کے اندر جون دوبارہ جوئی سے ملتا ہے اور وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ تارپیڈو کو چالو کرے گا اور کیڑے کی پیروی کرنے کے لیے جہاز کو آٹو پائلٹ پر رکھے گا۔ مرمت کا کام کرتے ہوئے جوئی رونا شروع کر دیتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ چند ناکام کوششوں کے بعد وہ آخر کار سسٹمز کو شروع کر دیتا ہے اور دونوں روانگی سے پہلے اپنے جہاز کو الوداع کہتے ہیں۔ کروز کے دوران ٹریلین کشتی کی چابیاں تلاش کرتا ہے لیکن اچانک سائمن اسے گھر لے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ پانی پر پھسل جاتا ہے اور غلطی سے ایک بھڑک اٹھتا ہے جس سے اسے فرار ہونے کا موقع ملتا ہے۔ چونکہ ٹریلین بہت زیادہ وقت لے رہا ہے، جون نے جو کو انجنوں کو روکنے کے لیے کہا جب وہ اسے بچانے کے لیے واپس مڑ گیا۔ سائمن راہداریوں سے نیچے ٹریلین کا پیچھا کرتا ہے اور خود کو بچانے کے لیے بھڑک اٹھتا ہے۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد سائمن دوبارہ ٹریلین کو پکڑنے کا انتظام کرتا ہے۔
जैसे ही वो इसे मारने ही वाला था, जून खिले दरवाजे से आग के साथ फट जाता है और साइमन फौरन फरार हो जाता है। इसी लम्हे जहाज लरजने लगता है और एक ही धमाके में ज्यादातर फर्नीचर तबाह हो जाता है। खैमे एक सुराख से निकलते हैं और दोनों ये देखकर घबरा जाते हैं कि साइमन का नजरिया गलत था। ये कीड़े नहीं हैं। ये दरअसल एक बड़ा एक जैसा ऑक्टोपस है जो इतना बड़ा है कि अपने खैमों को जहाज के हर कोने में भेज सकता है। इसी वक्त जब वो दोनों फरार होने की कोशिश करते हैं, एक खैमे ने तेजी से जून को पकड़ लिया और इफरीत इस पर गरजता है। जून इस मौका से फायदा उठाता है और जून की आंख में गोली मारता है, खैमे को छोड़ देता है। वो खरबों को कार्गो बे की तरफ भागने को कहता है, जबकि वो जोई के लिए वापस चला जाता है। जब जून अपने जहाज पर वापस आता है तो इसे गो और जू की जैकेट मिलती है जो इस बात की निशानदेही करती है कि इसे खाया गया है। एक लम्हे के लिए बेहोश होने और ऑटो पायलट को चालू करने के बाद वो क्रूज पर वापस आता है और ट्रेलियन को खौफजदा करता है जो इसे तकरीबन मार डालता है। दरी असना साइमन बाहर है और यूनस के जहाज को जाते हुए देखता है तो वो इस पर चढ़ने की कोशिश करता है और इस अमल में इसकी टांग टूट जाती है। इसे अपने जिस्म को कंट्रोल रूम में घसीटना पड़ता है जहां वो जहाज का कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटो पायलट को ओवरराइड नहीं कर सकता। जून और ट्रेलियन एक मोटर बोट पर सवार होते हैं, लेकिन जब वो फरार होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें खैमे से बाहर निकलने को रोका जाता है। राहदारियों के जरिए एक पीछा शुरू होता है जब जून हैवान को कम करने के लिए गोली चिल्लाना जारी रखता है। इफरीत फिर एक अलहदा दालान के जरिए उनके करीब जाने की कोशिश करता है, लिहाजा जून इसे खोलने के लिए लिफ्ट के बटनों पर गोली मारता है और दरवाजे के दोनों सीटों को उबूर करता है जो उनके पीछे बंद होते हैं और इफरीत को बाहर जाने देते हैं। जब जहाज क्रूज से टकराता है तो साइमन चीखता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे हर कमरे और कॉरिडोर को आग लग गई। दोनों जितनी जल्दी हो सके गाड़ी चिल्लाते हैं और आग के शोले इन तक पहुंचने से पहले क्रूज से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अमला तेजी से एक और बड़े धमाके में डूब गया। इस अमल में अजीब ऑक्टोपस हलाक हो गया। सुबह जून और ट्रेलियन जजीरे पर पहुंच जाते हैं। मोटर बूट अब काम नहीं करेगी, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना पड़ेगा। बोसा बांटने के बाद वो पानी में कुछ देखते हैं। वाजोई जो बच जाने में कामयाब हो गई है। दोस्त आखिरकार दोबारा मिलते हैं, लेकिन उनकी खुशी मुख्तसर रहती है क्योंकि वो जंगल में एक लंबी गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं।